वर्षा के सवाल पर दानियाल ने हैरानगी से इसे देखा। बेयकीनी के सबब इसके कदम खुद ब खुद पीछे हुए, क्योंकि इसकी वर्षा इसे नहीं पहचान रही थी। और सबसे बड़ी बात जो दानियाल को अंदर तक हिला गई वो थी वर्षा की आंखों में नजर आती अजनबियत और इसका लहजा। इसका लहजा बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई 5 से 6 साल की बच्ची का हो। वर्षा, मैं हूँ दानियाल। दानियाल ने अपनी सोचों को झुठलाने के लिए इसके करीब वापस जाते कहा। कौन दानियाल? क्या आप मुझे जानते हो? मगर मैं तो आपको नहीं जानती। वर्षा ने मासूमियत से आंखें टपटपाते कहा, जबकि दानियाल ने अपने आंसू रोकने के लिए ज़ोर से आंखें बंद कर लीं और फिर फ़ौरन कमरे से बाहर निकला ताकि डॉक्टर से बात कर सके। डॉक्टर ने इसके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही जवाब डॉक्टर का था। वर्षा अपनी याददाश्त खो चुकी थी और अब वो एक 6 साल की बच्ची की तरह हो गई थी। डॉक्टर ने इसे ये भी बताया कि वर्षा को 3 दिन पहले 2 आदमियों ने यहाँ एडमिट करवाया था। इनके मुताबिक इन्हें वो अपने फलों वाले ट्रक में मिली थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि वर्षा और लियाकत साहब जिस सड़क से हॉल की तरफ जा रहे थे, इस सड़क की साइड दरवानज़दा थी और रास्ते में अचानक सामने से आने वाली गाड़ी से इनकी गाड़ी बुरी तरह टकराई, जिसके सबब लियाकत साहब काफ़ी ज़ख्मी हुए, जबकि वर्षा की साइड का दरवाज़ा खुलने के सबब और सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से वर्षा गाड़ी से बाहर गिरी। चूँकि गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे पर थी और वर्षा चूँकि ढलवान वाली साइड पर थी, इसलिए ढलवान से नीचे रोल करती नीचे खड़े फलों के ट्रक में जाकर गिरी। ट्रक चलाने वालों ने जब रावलपिंडी में जाकर फल निकालने के लिए पीछे से ट्रक खोला तो जख्मी लड़की को देखकर इनके हाथ पांव फूल गए, इसलिए फ़ौरन वो इसे हॉस्पिटल ले गए। वर्षा को इतनी बुरी तरह से गिरने के बावजूद सिर्फ सर पर चोट आई थी या जिस्म पर छोटी मोटी खराशें थीं, मगर सर पर लगी चोट के सबब वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। डॉक्टर से वर्षा की सेहत और इलाज के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दानियाल वापस वर्षा के रूम में आया, जबकि इसे वापस आता देख वर्षा के चेहरे पर स्माइल आई। आप कहाँ चले गए थे? आपने हमें बताया भी नहीं कि आप हमें कैसे जानते हैं? वर्षा ने इसके आते ही नाराज़गी से कहा तो दानियाल ने मुस्कुराते हुए इसके गाल खींचे। मैं बस डॉक्टर अंकल से छुट्टी लेने गया था, अब यहाँ से जाना भी तो है ना आपने? दानियाल ने इसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते ही कहा। हाँ जाना है, वो डॉक्टर अंकल बहुत गंदे हैं, मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खिलाते हैं, मुझे नहीं यहाँ रहना। मगर आप कौन हो? पहले बुरे बुरे मुंह बनाते इसे डॉक्टर की शिकायत लगाने के बाद वर्षा की सुई फिर से वहीं अटकी। मैं आपका दोस्त हूँ, दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोस्त क्या होते हैं? वर्षा ने आंखें फैलाए एक और सवाल पूछा। दोस्त मतलब वो जो आपकी केयर करता है, जिसके साथ आपको रहना होता है, जो आपकी बात मानता है और जिसकी हर बात आपको माननी होती है, जो आपको चॉकलेट्स ला कर देता है और हमेशा आपकी हिफाजत करता है। दानियाल ने इसको एक एक बात समझाई, जबकि दानियाल की कोई और बात अच्छी लगी हो ना हो, वर्षा को इसकी चॉकलेट्स वाली बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि कल ही नर्स ने इसे थोड़ी सी चॉकलेट्स खिलाई थी और वर्षा को वो बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए वो इससे सुनकर खुश हो गई थी कि अब दानियाल इसे चॉकलेट्स ला कर दिया करेगा। ओके चलो फिर जल्दी से चलते हैं, फिर मुझे चॉकलेट ला कर देना। वर्षा जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली। इसके हाथ पर इस वक्त ड्रिप नहीं लगी हुई थी, क्योंकि दानियाल के आने से 2 मिनट पहले ही नर्स इसकी ड्रिप उतार कर चली गई थी। हाँ चलो चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा, बताओ करोगी? दानियाल ने इससे पूछा तो वर्षा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। अभी हम एक जगह जाएंगे, वहाँ पे एक अंकल आपसे सवाल पूछेंगे जिसका आपने जवाब हाँ में देना होगा। बताओ दोगी? दानियाल ने पूछा तो वर्षा ने फिर से हाँ में सर हिलाया, मगर इस पर एक और सवाल पूछा गया। इससे क्या होगा? वर्षा के सवाल पर दानियाल मुस्कुराया। इससे मैं आपका दोस्त से शोहर बन जाऊंगा और शोहर बनने से ये होगा कि आपको मैं हमेशा अपने पास रखूंगा और आप जो मांगोगी लाकर दूंगा। दानियाल के जवाब पर तो वर्षा खिलकर मुस्कुराई और फ़ौरन अपनी बाहें दानियाल की तरफ फैलाईं, जबकि इसकी बाहें फैलाने पर दानियाल ने इसे नासमझी से देखा। दानियाल ने पूछा, क्या आप हाँ में जवाब दोगी? वर्षा ने होठों को बच्चों की तरह बनाते हुए कहा, हाँ। तो दानियाल पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर आगे आते हुए वर्षा को गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकला, जबकि वर्षा ने अपनी दोनों बाहें दानियाल के गले में डालते अपना सर इसके सीने पर रखते आंखें बंद कर लीं। दानियाल का इरादा वर्षा से निकाह करने के बाद इसे घर ले जाने का था, क्योंकि वो जानता था कि हाजा बेगम वर्षा को कभी भी घर में नहीं रहने देंगे।
اس لیے یہی بہتر تھا کہ وہ نکاح کر کے گھر جاتا تاکہ وہ چاہ کر بھی ورشا کو گھر سے نہ نکال پاتی۔ باقی اس کے اس قدم سے انہوں نے کتنا ویلا مچانا تھا یہ تو اسے گھر جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ دل کتنی دیر تک چلے گا ایسے؟ کیوں تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی؟ کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آج آخر غزان نے ہمت کرتے دلروز سے پوچھ ہی لیا، کیونکہ ان کے نکاح کو 4 دن ہو گئے تھے اور ان 4 دنوں میں نکاح کی اگلی صبح جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد دلروز اور غزان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی، اور دلروز کی ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے یہ بیگانگی اور نظر انداز کرنا غزان کو بہت ہرٹ کرتا تھا۔ آپ کو آیا تھا ہم پر ترس؟ نہیں آیا تھا نا، تو ہمیں بھی نہیں آتا آپ پر ترس۔ دلروز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تو غزان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی دل، پہلے تو تم مجھ سے بات کیے بغیر رہتی بھی نہیں تھی، اور اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ بات کرنا تو دور کی بات، تم تو میری طرف منہ بھی نہیں کرتی۔ کیوں کرتی ہو ایسے؟ اتنی بڑی سزا تو مت دو مجھے۔ غزان نے دلروز کو دونوں کندھوں سے پکڑتے آہستہ آواز میں ہارے ہوئے انسان کی طرح کہا، جبکہ دلروز نے سینے پر باندھے ہاتھ کھول کر غزان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب میں بچی نہیں رہی، عادت چھوڑ دوں آپ کی اور بھول جاؤں آپ کو۔ آپ کی محبت کو تو بس بھول گئی، میں آپ کو بھی، آپ سے کی گئی محبت کو بھی، اور ساتھ خود کو لگی آپ کی عادت کو بھی۔ ہر چیز بھول گئی، ہر چیز ختم کر دی میں نے اپنے اندر سے جس کا تعلق آپ سے تھا۔ دلروز غزان سے کہتے کمرے سے جانے لگی، مگر تبھی غزان نے اس کا بازو پکڑا، اسے روکا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی؟ غزان کے سوال پر دلروز نے پلٹ کر پہلے اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں قید اپنے بازو کو دیکھا۔ آپ کے سوال کا جواب آپ کے اپنے سوال میں ہی موجود ہے، غزان سے کہتے دلروز اپنا ہاتھ چھڑا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے غزان اپنے سوال میں اس کا جواب ڈھونڈنے لگا، اور پھر جواب ملنے پر تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ ورشا سے نکاح کے بعد دانیال اسے سیدھا گھر لے کر آیا۔ مسرت بیگم لاؤنج میں بیٹھی دلروز کے سر کی مساج کر رہی تھی، کیونکہ اس کا سر بہت زیادہ درد کر رہا تھا، اور جب بھی اس کا سر درد کرتا تو مسرت بیگم کے پاس آ کر اپنے سر کی مساج کرواتی تھی۔ پہلے تو اس کے سر کی مساج غزان کرتا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے وہ یہ کام مسرت بیگم سے کرواتی تھی۔ مساج کے ساتھ دونوں ماں بیٹی باتوں میں بھی مگن تھی کہ تبھی گھر داخل ہوتے دانیال اور ورشا پر نظر پڑتے مسرت بیگم خوشی سے کھڑی ہوئیں۔ ورشا میری بچی، کہاں تھی تم؟ شکر اللہ کا تم مل گئی، کہاں نہیں ڈھونڈا تھا دانیال نے تمہیں۔ مسرت بیگم پاس پڑے فالتو کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی جلدی سے ورشا کے پاس جا کر اسے گلے لگاتی بولی، جبکہ ان کے اچانک آ کر گلے لگانے پر ورشا گھبرا گئی تھی۔ کون ہو آپ؟ ایسے کیوں مجھے گلے لگا رہی ہو؟ ورشا مسرت بیگم کو دور کرتی بولی، اور فوراً جا کر دانیال کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ مسرت بیگم اور دلروز بھی بالکل دانیال کی طرح ہی ورشا کے ری ایکشن اور اس کے لہجے پر حیران ہوئی۔ تائی امی، ورشا اپنی میموری کھو چکی ہے اور بالکل ایک بچی بن گئی ہے، اس لیے اسے کچھ بھی یاد نہیں، دانیال نے ہلکی آواز میں مسرت بیگم کو بتایا، تو مسرت بیگم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کھڑی دلروز کا بھی حیرانگی کے سبب ہاتھ منہ پر آ گیا، جبکہ حاجہ بیگم جو ابھی کمرے سے نکلی تھی دانیال کے گلے کسی لڑکی کو لگا دیکھ آنکھیں پھاڑے فوراً ان کے پاس پہنچی۔ کون ہے یہ لڑکی اور تمہارے گلے کیوں لگی ہوئی ہے؟ دور کرو اسے۔ حاجہ بیگم دانیال کے پاس جا کر غصے سے بولتے ساتھ ورشا کو کھینچ کر دانیال سے الگ کر چکی تھیں، لیکن جیسے ہی ورشا پر نظر پڑی تو وہ اسے فوراً پہچان گئی۔ تم تو لاپتہ تھی نا؟ دانیال کہاں ملی تمہیں یہ لڑکی، اور تم اسے اپنے ساتھ یہاں گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ حاجہ بیگم پہلے ورشا کو بولتی بعد میں دانیال سے پوچھنے لگیں، جبکہ مسرت بیگم اور دلروز پاس ہی کھڑی تھیں۔ انہیں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ورشا کی یادداشت چلی گئی ہے۔ امی، اب سے یہ اس کا بھی گھر ہے اور یہ آج سے یہیں رہے گی۔ دانیال کی بات پر حاجہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیوں یہاں رہے گی اور یہ گھر اس کا کیسے ہوا؟ جواب دو مجھے۔ حاجہ بیگم کو دانیال کی بات کھٹکی، انہیں فوراً کچھ گڑبڑ ہونے کا سائن ملا، اس لیے کیونکہ اب سے یہ میری بیوی ہے، نکاح کر لیا ہے میں نے اسے۔ دانیال کے جواب پر اس پر حاجہ بیگم کے ساتھ مسرت بیگم اور دلروز بھی ساخت ہو گئیں۔ دانیال تو جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا، انہیں کیا بول رہے ہو؟ بند کرو اپنی بکواس۔ تمہیں کیا لگا تم کسی بھی لڑکی کو لا کر کہو گے تم نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو میں مان جاؤں گی اور اس سے اپنی بہو تسلیم کر لوں گی؟ تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ ابھی کے ابھی نکالو اسے گھر سے، بھائی نہ جانے 3 دن کہاں پر تھی ہے۔
किन लोगों के पास थी, कहाँ मुँह काला कर रही थी। मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाजा बेगम के जो मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी, जबकि वर्षा तो इनके गुस्से की वजह से डरी सहमी खड़ी थी, जिसे दिलरोज़ ने अपने साथ लगाते दिलासा दिया। जबकि दानियाल को अपनी माँ की बातों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। बहुत हो गया अम्मी, जो दिल में आ रहा है आप बोले चली जा रही हैं, ना ये सोच समझ रही हैं कि वो बात कहने वाली भी है या नहीं। खुशी से गायब नहीं हुई थी, वो 3 दिन हॉस्पिटल में थी। आपको नज़र नहीं आ रहा इसको चोट लगी हुई है, बीमार है, वो याददाश्त खो चुकी है अपनी। लेकिन आप ना जाने कैसी औरत हैं कि एक औरत होकर दूसरी औरत की तकलीफ़ नहीं समझती। मैं जितना खुद को समझाता हूँ कि माँ है, आप मेरी इज़्ज़त करनी है मुझे आपकी, लेकिन आप हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिससे मैं खुद शर्मिंदा होकर रह जाता हूँ कि आप मेरी माँ है और मैं आपकी औलाद हूँ। सिर्फ आपकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम साल बर्बाद किए, एक बुरा इंसान बनकर रहा। आपकी तरबियत की वजह से, क्योंकि आपकी तरबियत ही ऐसी थी और मैं आपकी तरह लोगों से हसद पालता रहा। लेकिन शुक्र करता हूँ अपने अल्लाह का कि मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर न जाने आपको ये एहसास कब होगा कि आप गलत कर रही हैं। बस कर दें अब प्लीज़। आप अपने साथ साथ आप सबा को भी बर्बाद कर रही हैं, इसे भी अपने जैसा बना दिया है आपने। लेकिन मैं आपको बता दूं, वर्षा मेरी बीवी है और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई इसके ख़िलाफ़ कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करे या इसे तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करे। वो मेरी बीवी है और यहीं रहेगी जहाँ मैं रहता हूँ। अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, मैं इस घर से ही चला जाऊँगा इसे लेकर, मगर क्योंकि ये मेरा भी तो घर है तो वर्षा यहीं रहेगी। दानियाल तो जैसे फट ही पड़ा था, इसलिए गुस्से से बुलंद आवाज़ चीखते हुए बोला, जबकि हाजा बेगम तो इसका गुस्सा करने और इसकी बातों पर हैरत के सबब दंग हुई थी। बस इसे देखती ही रह गई थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा इन्हीं का बेटा है जो इन पर चीख रहा था। हाँ, 1 साल पहले तक वो अपनी करता था, तब वो थोड़ा बहुत इनसे बहस कर लेता था, लेकिन कभी भी इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। और पिछले साल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फरमाबरदार बेटा बन गया था, मगर जो अब इनके सामने खड़ा चीख रहा था वो तो इनका बेटा लग ही नहीं रहा था। वो इन्हें गलत कह रहा था और इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। मुसरत बेगम और दिलरोज़ खुद हैरान थी दानियाल के इस रवैये पर, मगर वो ये भी जानती थी कि हाजा बेगम भी गलत कर रही हैं, इसलिए दिल दानियाल का गुस्सा करना बनता था। जबकि दानियाल हाजा बेगम को गुस्से से बोलने के बाद एकदम लंबे लंबे सांस लेता खुद को नॉर्मल करते वर्षा के पास पहुंचा, जो खुद इसके गुस्सा करने पर रोने लग गई थी। चुप, रोना नहीं, मैंने आप पर गुस्सा थोड़ी किया है जो आप डर रही हो। चलो चुप करो, रोना नहीं आपने। पता नहीं ना कि अगर आप रोगी तो आपके सर में पेन होगा, तो शाबाश चुप करो। दानियाल इसके आंसू साफ करता है, इसे अपने सीने से लगाते इसके बाल से लाते हुए चुप करवाने लगा, जबकि इसके चुप करवाने पर वर्षा भी चुप हो गई। लेकिन अभी भी डर की वजह से इसने दानियाल की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचा हुआ था। तुम इस लड़की के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, अपनी माँ पर चीख रहे हो। अभी इस लड़की को इस घर में आए हुए 5 मिनट भी नहीं गुजरे और ये लड़की तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। मेरा बेटा मुझसे छीन रही है और तुम कह रहे हो मैं इसे इस घर में रहने दूँ। इसे तो मैं घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। हाजा बेगम जैसे ही सत्ते से बाहर आई, वापस से वर्षा को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए इसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, जबकि इससे पहले कि वो वर्षा को हाथ भी लगाती, दानियाल ने अपना हाथ आगे करते इन्हें रोका। बस कर दें अम्मी, खबरदार, जो आपने इसे हाथ भी लगाया तो ये सिर्फ आपका घर नहीं है जो आपकी ही मर्ज़ी चलेगी। ये घर हम सबका है, इसलिए वर्षा यहीं रहेगी मेरे साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि बाबा को भी मेरे इस फैसले पर कोई इतराज़ नहीं होगा। और वर्षा इधर देखो मेरी तरफ। दानियाल पहले हाजा बेगम को रोकते हुए बोला और फिर वर्षा से मुखातिब हुआ, जिसने इसके बुलाने पर फ़ौरन अपना चेहरा उठाए इसे देखा। ये आंटी देख रही हो, इनसे आपने दूर रहना है और इनकी कोई बात भी नहीं सुननी आपने। और ये जो आपी और आंटी है ना, आपको इनके साथ फ्रेंडशिप करनी है, इनकी हर बात माननी है और इनके पास रहना है जब मैं घर नहीं हूँगा। एक और आपी रहती हैं इस घर में, इससे भी ज़रा फासले पर रहना है। दानियाल वर्षा को समझाते हुए बोला कि इसे किससे बात करनी है और किससे नहीं, जबकि हाजा बेगम तो इसकी वर्षा को पढ़ाई जाने वाली पट्टियाँ सुनकर बेयकीनी से इसे देखने लगी। जो सामने खड़ा वर्षा से कह रहा था कि इसे इनसे दूर रहना है, जबकि वहीं दिलरोज़ और मुसरत बेगम ने दानियाल की इस हरकत पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई थी।
کیونکہ وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتی تھی، مگر دانیال سے یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ حاجہ بیگم کے منہ پر ہی کھڑا ہو کر ورشا سے کہے کہ اسے اس آنٹی سے دور رہنا ہے۔ مطلب صاف لفظوں میں وہ کہہ رہا تھا کہ ورشا یہ آنٹی بری ہے۔ ہاں تو لڑکی بتاؤ، کوئی تو ہوگا تمہارا جس کے پاس تمہیں بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تم یہاں اور نہیں رہ سکتی۔ پہلے ہی 2 دن سے تم یہاں ہو، اور یہ تم بھی جانتی ہو کسی بھی لڑکی کا 2 غیر محرموں کے ساتھ کسی جگہ پر رہنا بالکل بھی اچھا نہیں۔ تو اب تمہیں کہیں نہ کہیں تو بھیجنا ہی ہے، اس لیے مجھے بتاؤ، کوئی نہ کوئی تو ہوگا تمہارا اس دنیا میں۔ میک اس وقت بازار گیا ہوا تھا، جبکہ حماد اور دعا اس وقت فلیٹ میں موجود تھے کہ تبھی حماد نے دعا سے 2 ٹوک انداز میں بات کی، جبکہ اس کی بات پر دعا خاموش رہی تھی۔ ایک تو تم سے جب بھی کوئی کام کی بات پوچھی جائے تمہاری زبان کو نہ جانے کیوں تالے لگ جاتے ہیں۔ جواب دو مجھے، حماد نے دعا کو خاموش ہونے پر چڑھتے ہوئے کہا۔ ایک تو جب سے وہ پاکستان سے آیا تھا تو تب سے بہت ہی زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگ جاتا تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں یتیم ہوں۔ اگر کوئی ہوتا تو میں یتیم خانے میں کیوں ہوتی؟ اور پلیز مجھے واپس مت بھیجیں، اگر میں واپس گئی تو وہ لوگ پھر سے مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ میں یہی رہ لوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں کروں گی۔ سارے فلیٹ کی صفائی بھی کروں گی، کھانا بھی بناؤں گی، کپڑے بھی دھوؤں گی، ہر کام کروں گی، مگر مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ حماد جس کو دعا کی پہلی بات سن کر اس کے لیے برا لگا تھا، وہیں اس کی اگلی بات نے اسے پھر سے غصہ دلا دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، ایسے کیسے رہ سکتی ہو تم یہاں پر؟ ہم دونوں تمہارے لیے نامحرم ہیں، انجان ہیں، تمہارے لیے لاکھ اچھے سے ہی، لیکن کسی بھی وقت شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ تم اپنا کوئی انتظام کر لو، کیونکہ تمہارا یہاں رہنا بنتا نہیں۔ حماد نے اسے ڈانٹتے ہوئے صاف منع کرتے کہا تو دعا اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ وجہ بنا دیں یہاں رہنے کی، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کا۔ دعا نے اسے کہا تو حماد نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب میں وجہ بنا دوں؟ میں کیسے وجہ بنا سکتا ہوں تمہارے یہاں رہنے کی؟ حماد نے نہ سمجھی سے پوچھا تو دعا نے ہاتھوں کی مٹھیاں اور آنکھیں بند کرتے ایک لمبا سانس کھینچا تاکہ وہ بات کر سکے جو اس نے سوچی تھی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، ایسے تو پھر میں یہاں رہ سکتی ہوں نا، کیونکہ پھر آپ میرے لیے محرم بن جاؤ گے اور میری حفاظت بھی کرو گے، اور پھر جہاں آپ وہاں میں۔ دعا کی بات پر حماد تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے کئی پل یقین نہ آیا کہ کیا واقعی اس کے کانوں نے ٹھیک سنا ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم لڑکی؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں بالکل بھی تم سے نکاح نہیں کروں گا، اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو اور تیاری کرو یہاں سے جانے کی۔ حماد کے غصے سے بولنے پر دعا ایک دم ڈر گئی۔ پلیز بس ایک اور احسان کر دیں مجھ پر، مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے آپ کا نام چاہیے اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی ہوں۔ پلیز بس یہ احسان کر دیں، میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی۔ دعا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کرنے لگی، مگر حماد کو تو الٹا اس پر غصہ آ رہا تھا کہ کیسی لڑکی تھی، پیچھے ہی پڑ گئی تھی، اس لیے بنا کچھ بولے وہ غصے سے فلیٹ سے باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے دعا روتے ہوئے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ تمام مرد حضرات جب گھر آئے تو انہیں بھی ساری بات بتا دی گئی۔ وہ سب شوقڈ تو ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے غصہ بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ وہ دانیال کے اس قدم پر خوش تھے۔ ورشا ان سب کو بہت عزیز تھی، کیونکہ وہ لیاقت صاحب کے ساتھ آفس آتی رہتی تھی اور ان سب سے بھی ملتی جلتی رہتی تھی، اور چونکہ وہ بہت شرارتی تھی اس لیے ان لوگوں کو اس کی شرارتیں بہت پسند تھیں۔ وہ خوش تھے کہ چلو وہ بحفاظت انہیں مل گئی، جبکہ حاجہ بیگم جو صبح سے یہ امید لگائی بیٹھی تھی کہ آصف ملک غصہ کریں گے دانیال پر، لیکن ان کے خوش ہو جانے پر وہ اور جل بن گئی۔ یہاں تک کہ آصف ملک نے حاجہ بیگم اور صبا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے ورشا کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی یا اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں میرے کپڑے بھیج دیجیے گا لانڈری میں، دوسرا صبح مجھے 5 بجے ہی نکلنا ہے ڈیوٹی کے لیے، تو آپ پلیز صبح میرے لیے ناشتہ بنا دیجیے گا، اور ابھی کے لیے ڈنر کے بعد مجھے ریڈ والی شرٹ ڈھونڈتے ہیں، مجھے نہیں مل رہی۔ رات کا ڈنر سب لوگ مل کر رہے تھے۔ ورشا دوائیوں میں نشے کی وجہ سے سو رہی تھی، اس لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی، اور حسب عادت حاجہ بیگم اور صبا بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھی کہ تبھی ڈنر کے دوران ہی غزان مسرت بیگم سے بولا تو یوں ملک اس کی بات سن کر حیران ہوئے۔ بھابھی سے کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اب یہ سارے کام دل روز کے ہیں، دل روز سے کہا کرو، ساری زندگی تمہاری ماں نے ہی کر کے دیا ہے تمہیں، اب اپنی بیوی سے کرواؤ۔
اور دلروز یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، تمہارے ہوتے ہوئے غزان کو بھابھی سے کام کا کہنا پڑ رہا ہے۔ تم دونوں کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں کہ تم اپنے شوہر کے کام بھی نہ کر کے دو۔ اس لیے جو غزان نے ابھی کہا ہے وہ سارے کام تم کرو گی، سنا تم نے؟ پہلے غزان سے کہتے، بعد میں وہ دلروز سے سختی سے مخاطب ہوئے، جبکہ ان کی بات پر دلروز نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ اور غزان تو خود حیران تھا، کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایوب ملک اس کی بات کو اس انداز میں لیں گے۔ ڈنر کے بعد غزان کمرے میں آیا تو اس کے پیچھے ہی ایوب ملک نے دلروز کو بھی بھیج دیا تاکہ جا کر وہ غزان کی شرٹ ڈھونڈ کر دے، جبکہ دلروز دل ہی دل غزان کو برا بھلا کہتی کمرے میں آئی اور بنا غزان کو دیکھے فوراً جا کر ڈریسنگ روم میں اس کی کبرڈ کھول چکی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے وہ ریڈ شرٹ ڈھونڈی تھی جو غزان مانگ رہا تھا۔ وہ شرٹ ڈھونڈ کر پیچھے پلٹی تو غزان اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ، دلروز نے اس کی طرف شرٹ کرتے جانا چاہا، مگر غزان نے ایک ہاتھ سے شرٹ پکڑتے دوسرے ہاتھ سے اس کا رستہ روکنا چاہا، جبکہ دوسری طرف دیوار کے سبب دلروز کا رستہ بند ہو گیا تھا۔ کب تک ناراض رہے گی میری دل مجھ سے، اور کیسے ختم ہوگی اس کی یہ ناراضگی؟ کیسے مانے گی میری دل؟ غزان نے اس کو محبت سے دیکھتے بالکل پرانے انداز میں پوچھا، جبکہ غزان کے لہجے اور خود کو دل پکارنے پر دلروز نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ مجھے اس نام سے مت پکاریں، دل نے اسے منع کیا، جبکہ غزان اس کے منع کرنے پر مسکرایا۔ میں تو کہوں گا کیونکہ تم میری دل ہو، اور میں اپنی دل کو دل میں ہی پکاروں گا، غزان نے اسے دیکھتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا، جبکہ دلروز نے آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی تھی۔ میں نے کہا مجھے دل مت کہیں، میرا نام دلروز ہے۔ دلروز نے یوں ہی آنکھیں بند کیے، خود پر کنٹرول کرتے اسے آرام سے منع کیا، میں تو کہوں گا دل، میری دل میری جان کا ٹوٹا۔ غزان نہ جانے آج کس موڈ میں تھا، اس لیے دلروز کے منع کرنے کے باوجود اسے بابا دل پکار رہا تھا، جبکہ دل اس کے بابا منع کرنے کے باوجود یوں ہی خود کو دل کہہ کر پکارنے پر ایک دم غصے سے بولی، لیکن اسے بعد میں احساس ہوا کہ وہ بولی کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف دل کے منہ سے جان سن کر غزان اپنا ہاتھ اس کے سائڈ سے اٹھاتا پیچھے ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ شکریہ دل، بہت شکریہ، یہی سننا چاہتا تھا میں، غزان مسکرا کر اسے کہتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کی چال مسرور کن تھی۔ دوسری طرف دل نے غصے سے پیر پٹکے کہ کیسے وہ بے اختیاری میں اسے جان کہہ گئی تھی، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ وہ کبھی غزان کو جان کہہ کر نہیں پکارے گی۔ مگر یہ بے اختیاری بھی کیا چیز ہے کہ اس کے آگے انسان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہاں نیچے پارک میں کیوں بیٹھے ہو اور منہ پر غصہ کیوں سجا رکھا ہے؟ میک واپس آیا تو حماد اسے بلڈنگ کے نیچے والے پارک میں ہی بیٹھا نظر آیا تو اوپر فلیٹ میں جانے کی بجائے وہ سیدھا حماد کی طرف آیا۔ دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے وہ لڑکی، میرا خود تو پاگل ہے، مجھے بھی پاگل کرنے کے در پہ ہے۔ حماد کے غصے کو میک نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کون لڑکی؟ کیا تم دعا کی بات کر رہے ہو؟ میک پہلے تو سوچنے لگا کہ آخر کس لڑکی پر حماد کو غصہ ہے، لیکن تبھی سے یاد آیا کہ حماد تو صرف ایک ہی لڑکی پر بھڑکتا رہتا ہے اور وہ ہے دعا، اس لیے اس نے پوچھ لیا، جس پر حماد کے چہرے کی رنگت لال ہوتے وہ سمجھ گیا کہ ہاں بالکل وہ لڑکی دعا ہی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کیا اب اس نے، کیوں غصہ ہو اس پر؟ میک اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا۔ حد سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، پہلے اسے گنڈوں سے بچایا، پھر رہنے کے لیے کر دیا، اور اب بی بی جی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، مطلب کہ حد نہ ہو گئی اس پر؟ تو وہ کہاوت بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ انگلی پر کڑائی ہے اور ہاتھ پکڑنے پر آ گئی ہے۔ حماد نے اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے ساتھ میک کو دعا کی فرمائش بتائی تو میک یہ سن کر ہنس پڑا، جبکہ اس کے ہنسنے پر حماد نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں تمہیں سیریس بات بتا رہا ہوں، تم ہنس رہے ہو، حماد نے آنکھیں دکھاتے غصے سے کہا تو میک نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ میں تمہارے غصے پر ہنس رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی جس پر تم اتنا غصہ کر رہے ہو، کر لو نکاح، کون سی بڑی بات ہے؟